کہ ایک طرف حسین ہے جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، کوئی حکومت نہیں مل رہی، کوئی سلطنت نہیں مل رہی، حتیٰ کہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو گورنر بنانے کے لیے تیار، وزارت وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، ان کے سامنے دنیا بھی ہے، ان کے سامنے دین بھی ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، میری گردن کٹ سکتی ہے، میری بہنیں بے پردہ ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی میں نانے کے دین کی خدمت نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف ہے چودراہٹ کا خاصدار، حب ذات کا خاصدار۔ وقت نہیں ہے کہ پوری زیادہ میں تصریح کر سکوں، ان دونوں کے درمیان کربلا میں جنگ ہو رہی ہے۔ جب جنگ ہو رہی ہے، اب جب آدمی کھڑے ہوئے تو یزید کی طرف سے جو بنایا گیا ہے میسرہ کا سردار وہ ہے حجاج ابن مسروق، اور جو میسرہ کا سردار بنا ہے وہ ہے شمر۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شمر کون تھا، آپ جانتے ہیں حجاج ابن مسروق بھی کون تھا، اور جو علمدار بنا ہے وہ ہے عمر سعد کا غلام جس کا نام ہے درید۔ کیا سعد ابن وقاص کا بیٹا، صحابی کا بیٹا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، کیا عمر یہ سمجھتا تھا کہ حسین حق رکھتے ہیں کہ ان کو شہید کیا جائے؟ سمجھتا تھا یہ؟ نہیں۔ کیا تھا؟ اسے کہا گیا تھا رائے کی گورنری تب ملے گی، یہ کام کرو۔ رائے کیا ہے؟ آج کا ایران، آج بھی تہران کے قریب رائے موجود ہے، پرانا شہر رائے ہوتا تھا، آج کل ایران۔ گویا ایران کی گورنری مل سک رہی ہے جس کے لیے وہ کر رہا ہے، وگرنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کئی دفعہ اس نے مولا کی بھی تعریف کی ہے، حسین کی بھی تعریف کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں آگ خریدنے جا رہا ہوں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اس وقت سربراہ بن کر آیا ہے اس کو بھی مال کی ضرورت ہے، حسین کی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک طرف تھے یہ دنیا دار، ناچنے والے، گانے والے، اور پھر تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہر کوئی ایک ایک سر لے کر گیا ہے، اور جب سر لے کر گئے ہیں تو اس وقت یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے جس کا باپ سب سے افضل، جس کی ماں سب سے افضل، مجھے سونے سے بھر دو کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو گویا دین کے لیے یہ لوگ نہیں تھے، یہ کس کے لیے آئے تھے؟ دنیا کے لیے، پیٹ کے لیے آئے تھے، مال کے لیے۔ لیکن دوسری طرف کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر ہیں، صحابی بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، بہترین شخصیت ہے۔ جب یہ گیا ہے تو لوگوں نے اس وقت یہی کہا ہے اتنا بڑا شخص آ گیا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں۔ ان میں کون ہے؟ شوذب بن عبداللہ ہے، صحابی بھی ہے، نیک آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، اپنے زمانے کا مجتہد۔ جب یہ گیا ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا، لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان میں عابس ابن شبیب شاکری ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ تلوار لے کر مقابلے میں آئے، لذا عمر سعد کو حکم دینا پڑا کہ پتھر مارو۔ تو گویا ایک طرف نیک لوگ تھے، دوسری طرف برے لوگ تھے، ایک طرف اللہ والے تھے، دوسری طرف دنیا والے تھے، ایک طرف اللہ کے ماننے والے تھے، دوسری طرف شیطان کے ماننے والے تھے، ایک طرف حزب اللہ تھا، دوسری طرف سے حزب الشیطان۔ ان دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ تو اب جنگ ہو رہی ہے ان کے درمیان، بس ختم کر چکا، ایک دو فکرے سن لیں۔ مولا کے پاس کتنے آدمی تھے؟ صرف 72۔ توجہ ہے آپ کی؟ کتنے تھے؟ صرف 72۔ اور میں نے بارہا ذکر کیا ہے، چونکہ میری خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ جو آدمی شہید ہوئے ہیں ان کا نام لیا جائے، لیکن بہرحال بڑی کوشش کے باوجود 49 تک میں پہنچا ہوں۔ بہرحال کچھ نام آج کل آ جائیں گے۔ تو اب ایسی صورت کیا ہو گئی کہ 52 اور 50 آدمی تو یک وقت شہید ہو گئے پہلے 3 گھنٹہ میں۔ اب باقی کتنے بچے؟ 22 باقی بچے، اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے جو بڑا آدمی شہید ہوا ہے وہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ جب حبیب شہید ہوئے اس وقت حسین نے ایک کلمہ کہا کہ حبیب تیری شہادت سے میرا بایاں بازو کٹ گیا۔ اور جس وقت زہیر بہت بڑا آدمی تھا، جنگ صفین میں مولا کا مخالف تھا، اور یہ راستہ میں ملا ہے، اس کے تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن یہ کمانڈر تھا حضرت کے میمنہ کا۔ جب یہ شہید ہوا ہے تو ایسی صورت میں
اس وقت حضرت نے ارشاد فرمایا ہے زہیر تیری شہادت سے میرا دایاں بازو کٹ گیا ہے۔ تو حسین کا بایاں بازو بھی حبیب کی شہادت سے کٹ گیا، حسین کا دایاں بازو جو ہے وہ زہیر کی شہادت سے کٹ گیا۔ اب حسین کی خدمت میں کون اجازت لینے آیا ہے؟ عباس۔ عباس بڑے بہادر تھے، وقت نہیں ہے کہ میں ان کے متعلق زیادہ ذکر کر سکوں۔ جب یہ آئے ہیں نا تو حضرت نے دکھ بھرا کلمہ ایک کہا ہے، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تجھے میں کیسے اجازت دوں؟ تو عباس کہنے لگے مولا اب تو لشکر ہی نہیں رہا، لیکن مولا نے اجازت نہیں دی۔ کون بھائی کو اجازت دیتا ہے کہ جائے اپنی جان قربان کرے؟ کیا فرماتے ہیں عباس؟ زینب یہ کہتی ہے کہ عباس میرے پردے کا محافظ ہے، لذا اجازت لینی ہے تو جاؤ زینب سے جا کے لو۔ کسی کو نہیں بھیجا، نہ اکبر کو بھیجا ہے، نہ قاسم کو بھیجا ہے، حتیٰ اون محمد کو بھی نہیں بھیجا، لیکن عباس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جاؤ علی کی بڑی بیٹی سے جا کے اجازت لو۔ اب عباس آئے ہیں خیمہ میں، سب بیویاں اکٹھی ہو گئی، وہ دیکھ رہی ہیں اب عباس آیا ہے پھر نہیں آئے گا، اب آیا ہے پھر عباس کی زیارت نہیں ہو سکے گی۔ اس حالت میں سب بیویاں اکٹھی ہو گئی، چھوٹی بچی سکینہ بھی ہے وہ بھی آ گئی، رباب بھی آ گئی ہے، ام فروہ بھی آ گئی ہے، ام لیلہ بھی آ گئی ہیں، جناب زینب بھی ہے۔ اس وقت عباس نے ایک کلمہ کہا بی بی میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان حسین پر قربان کروں۔ تو جناب زینب نے اس وقت یہی کلمہ کہا عباس کیا کبھی کوئی بھائی کو بھی بہن اجازت دیتی ہے؟ خدا نہ کرے کسی کا بھائی مارا جا رہا ہو، بہن پر کیا گزرتی ہے۔ عزادارو روایت میں ہے کہ جب عمرو بن عبدود مارا گیا ہے نا، عمرو بن عبدود مارا گیا ہے تو اس کی بہن آئی ہے عمرو بن عبدود کی لاش پر، اور لاش پر آ کر ایک کلمہ کہا ہے، کہنے لگا میرا دل چاہتا تھا ساری زندگی روؤں تجھے۔ عمرو بن عبدود کی بہن جنگ خندق میں، میرا دل چاہتا تھا ساری زندگی روؤں، لیکن تیرا قاتل اتنا شریف ہے کہ جس نے نہ زرہ تیری اتاری ہے، نہ تیرے کپڑے اتارے ہیں، نہ تیرے زیور اتارے ہیں، اب میں داد دیتی ہوں کہ اتنا بڑا شریف تیرا قاتل ہے، اب میں تجھے روؤں گی نہیں بلکہ میں اس کے لیے ہمیشہ دعا کروں گی جو تیرا قاتل ہے۔ عزادارو بہن کے لیے تو ہمیشہ روتا ہے، اور جب حمزہ کی بہن آئی ہے نا حمزہ کی لاش پر، تو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے حمزہ کی لاش پر چادر ڈال دی جائے تاکہ بہن یہ نہ دیکھے کہ حمزہ کا جگر ہندہ نے نکال کے کاٹ لیا ہے۔ لیکن عزادارو جب چادر ڈالی گئی تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ حمزہ کا پورا بدن اس میں نہیں آتا تھا، تو اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا باقی جگہ جو ہے پتے رکھ دیے جائیں تاکہ حمزہ کے بدن کو نہ دیکھ سکے۔ آج عباس آیا ہے اور کہتا ہے زینب مجھے اجازت دو، زینب کہتی ہے بھائی کو کون اجازت دیتا ہے؟ جب عباس نے اصرار کیا، بس ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، جب عباس نے اصرار کیا تو اس وقت جناب نے فرمایا، جناب زینب نے بیویوں چلی جاؤ یہاں سے، سب بیویاں چلی گئی۔ اب خیمہ میں عباس ہیں اور زینب ہے، بہن بھائی دونوں رہ گئے۔ تو اس وقت جناب زینب نے فرمایا عباس زمین پر بیٹھ جاؤ۔ عباس زمین پر بیٹھ گئے، سامنے علی کی بڑی بیٹی بیٹھ گئی، زہرا کی بڑی بیٹی سامنے بیٹھ گئی۔ اب بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، زمین پر لکیریں کھینچ رہی ہے، آنسو زمین پر گر رہے ہیں۔ کچھ وقت جب گزرا تو عباس خاموش ہیں، وہ بھی سر نیچے کر کے رو رہے ہیں۔ جب کچھ وقت گزرا تو جناب زینب نے کہا عباس میں نے تجھے زمین پر کیوں بٹھایا ہے؟ تو جناب عباس عرض کرتے ہیں شہزادی میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں علی کی بڑی بیٹی کو زمین پر بیٹھ کر روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کاش میں زندہ نہ رہتا اور آپ کو روتا ہوا اس طرح میں نے دیکھتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب یہ کہا ہے اس وقت جناب زینب نے کہا کہ عباس آج آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جو میں نے اپنے بھائی حسین کو بھی نہیں بتائی۔ وہ بات کیا ہے؟ جب میں کوفہ میں ہوتی تھی ایک دن اتفاق ایسا کہ میں گھر میں اکیلی تھی، یہ واقعہ ریاض القدس میں لکھا ہوا ہے، اردو کا ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے۔
ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، میرے عظیم بابا تشریف لے آئے، میں کمرے میں بیٹھی تھی تلاوت قرآن مجید کر رہی تھی کہ میرے بابا نے کہا بیٹی ذرا صحن میں آ جاؤ، بیٹی ذرا صحن میں آ جاؤ۔ میں صحن میں آ گئی تو اس وقت بابا نے ارشاد فرمایا زینب زمین پر بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ۔ میں صحن میں زمین پر بیٹھ گئی، میرے عظیم بابا سامنے بیٹھ گئے اور میں نے دیکھا وہ رو رہے ہیں اور زمین پر انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہے ہیں، اور جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے آنکھوں میں آنسو گر رہے ہیں اور ان لکیروں میں گر رہے ہیں۔ میں عجیب میری حالت ہو گئی کہ عظیم بابا کو میں کیا کہوں۔ اس وقت بابا نے پوچھا زینب تجھے پتا ہے میں نے تجھے کیوں زمین پر بٹھایا ہے؟ تو جناب زینب کہنے لگی بابا میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا فاتح خیبر بابا زمین پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اس وقت مولا نے ارشاد فرمایا بیٹی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ایک وقت ایسا ہوگا کوفہ کا بازار ہوگا، تیرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں گے اور تو میرے لہجہ میں خطبہ دے رہی ہوگی۔ اور میرے لہجہ میں تو خطبہ دے رہی ہوگی۔ زینب کہتی ہے میری طاقت نہ بنی کہ میں پوچھوں بابا میرے تو 18 بھائی ہیں، مجھے کون قید کر سکتا ہے؟ لیکن عزادارو زینب کہتی ہے عباس جب آپ جنگ کی اجازت لینے کے لیے آئے اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرا پردہ نہیں رہے گا، میرے پردے کا محافظ جا رہا ہے، میری چادر کا محافظ جا رہا ہے، میرے عمل کا محافظ جا رہا ہے۔ عزادارو جب عباس گھوڑے سے گرے تو زینب نے کہا مجھے یقین ہو گیا، اور جب بھائی گھوڑے سے گرا تو اس وقت زینب نے کہا ہے میرا پردہ، ہے میرا پردہ۔ بس ایک واقعہ سن لیجئے، عباس گئے، مولا نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ آپ خود جانتے ہیں آپ میں فوجی بھی موجود ہوں گے، ایک دفعہ یہ کسی فوجی کو اجازت دی جائے جنگ کرو، ایک دفعہ یہ کہ نہیں آپ نے فلاں کام کرنا ہے تو پھر وہ فوکس پورا اس کام پر ہوتا ہے، جنگ پر نہیں ہوتا۔ عباس سے کہا گیا عباس میرے ویر بچے پیاسے ہیں جاؤ ان کے لیے پانی لے آؤ۔ تو عباس کی پوری توجہ پانی کی طرف تھی، لیکن کیا کہنا حیدر کرار کے بیٹے عباس کا، جب فوج پر حملہ کیا ہے تو فوجی اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے شیر سے گیدڑ بھاگتا ہے، اور پوری فوج کو تتر بتر کرتے ہوئے آپ کا مولا عباس دریائے فرات میں پہنچ گیا اور گھوڑے نے اپنے دونوں پاؤں دریائے فرات میں رکھ دیے۔ اس وقت عباس نے کیا کیا ایک چلو پانی کا لیا ہے۔ جب ایک چلو پانی کا لیا ہے تو دن سے عباس بھی تو پیاسے تھے، جب چلو پانی کا لیا ہے ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے، کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ عباس پانی پئیں گے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ بابا جب جانے لگے تھے نا 20 ماہ رمضان کو پچھلے ٹائم، تو بابا نے بھی وصیت کی تھی۔ پہلے بابا نے بلایا تھا حسن کو، میرا بیٹا آپ امام ہیں، اور فرمایا میرے حسین کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ حسین تجھے تیری ماں کو بھی بڑا پیارا تھا اور مجھے بھی بڑا پیارا ہے۔ پھر دوبارہ حسین کو بلایا، گلے لگایا، روتے رہے اور فرمایا بیٹا جب سفر درپیش ہو تو زینب کو ساتھ لے جانا۔ اور اس کے بعد زینب کو جب گلے سے لگایا ہے، روایت میں نے دیکھا ہے مولا کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اس لیے کہ ہم تو اندھے ہیں، اگر ہم مر بھی رہے ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن حضور تو جانتے تھے نا کہ زینب کے ساتھ کیا ہوگا، لذا حضور نے جس وقت زینب کو گلے لگایا ہے سر کے بال بھی چومے ہیں، شانے بھی چومے ہیں اور یہ کلائیں بھی چومی ہیں۔ تو ایک بی بی نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ ایک بی بی کہتی ہے مولا آپ نے اپنے کلیزادہ کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ روایت میں نے دیکھا ہے مولا نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور جب یہ بیٹا گلے لگا ہے تو مولا کی چیخ بلند ہو گئی ہے۔ اس وقت میں نباتا گھبرا کر کہتے ہیں حسن کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ تو اس وقت کہا گیا میرے بابا نے عباس کو گلے لگایا ہوا ہے، رو رہے ہیں، اور اس وقت کیا کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے
عزادارو اب نکلے عباس، مشکیزہ پکڑا ہوا ہے، ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ ایک بازو کٹ گیا، اب ایک بازو میں مشکیزہ بھی ہے، علم بھی ہے، تلوار بھی ہے، نہ معلوم عباس کیسے لڑ رہا ہوگا، جنگ کر رہا ہوگا، کسی ظالم نے حملہ کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اب عباس کو ضرورت ہے پانی بچ جائے، مشکیزے کو اپنے دندان میں لے لیا ہے اور گھوڑے سے کہا گھوڑا جلدی جا، جلدی چل تک کہ میں خیمہ میں پانی پہنچا دوں، لیکن ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ عباس کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور اس وقت پانی جب ختم ہوا تو عباس نے کہا گھوڑا مجھے دریا فرات کے کنارے لے جا، میں بچی کے سامنے پانی کے بغیر نہیں جا سکتا، اور آواز دی مولا غلام چلا گیا ہے۔ عزادارو حسین نے کمر پکڑ لی کہ میری کمر ٹوٹ گئی، فضہ نے دیکھا اور کہا بی بی تیرا بھائی گر گیا ہے، گر گیا ہے، ادھر زینب رو رہی ہے، ادھر حسین آ رہے ہیں۔ جب ابھی سر کے قریب پہنچے، سر کو اٹھا کے زانو پر رکھا ہے، دیکھا ہے عباس رو رہے ہیں، اتنا بڑا بہادر رو رہا تھا۔ فرمایا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا پیدا ہوا تھا جب تک آپ کی زیارت نہیں کی آنکھیں نہیں کھولی تھی میں نے، پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں۔ فرمایا کیوں نہیں کرتے گا؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور ایک آنکھ میں خون جم گیا ہے، اب آ کے دامن سے مولا نے خون کو صاف کیا۔ عباس نے زیارت کی، صرف ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں مولا میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا، اس لیے کہ مجھے شرم ساری محسوس ہوتی ہے کہ میں بچی کے لیے پانی نہیں دے سکا۔ اب پھر عباس نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اب کیوں رو رہے ہو؟ اس وقت عباس نے کہا مولا حبیب کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، جون کے سر کو اٹھایا، زہیر کے سر کو اٹھایا، آج میں نوکر ہوں میرا سر اٹھا رہے